ہم سفر۔ ابراہیم نے کبھی اصرار تو نہیں کیا تھا، مگر اس کا ایک جملہ کہ لمبے بالوں میں صنف نازک کم از کم صنف نازک لگتی ہیں کو دل جان سے مان کر اس نے اپنے بالوں پر توجہ دی تھی۔ اب تو ایک دو سفید تار بھی چلملانے لگے تھے۔ الجھے ہوئے بے رونق بال، آنکھوں میں چمکتی زندگی کا دور دور تک آتا پتہ نہیں تھا۔ شاید 2 دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ اسے ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ جسم میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی تھی۔ خوبصورتی قائم تھی مگر جیسے تھکی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی۔ جسم گویا جڑ گیا تھا، جسم جیسے سوگ میں تھا، خوبصورتی جیسے سہم کر اس کے کلیجے سے چپکی ہوئی تھی۔ اپنے بال بناتے ہوئے وہ خاموشی سے آئینے کو دیکھتی رہی، بے حد خاموشی سے۔ حزن اور غم کی پرچھائیاں اس پر بہت وار تھی۔ اسے اپنا آپ بے حد اداس لگا۔ بے اختیار وہ مسکرائی اور اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے، جنہیں بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم ابراہیم کی اسٹڈی کی جانب اٹھے تھے۔ ہلکے سے دروازے کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوئی کہ یہ ریت ابراہیم ہی کی ڈالی ہوئی تھی۔ سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں گراتے ہوئے ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، جیسے انہیں بھی اس وقت کا ہی انتظار تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی سوچ، کوئی سوال نہیں تھا، مگر دل یوں کپ کپا رہا تھا جیسے بغیر تیاری کے کوئی امتحان دینے آئی ہو۔ کافی دیر تک دونوں خاموش رہے۔ ملازم چائے رکھ کے چلا گیا۔ ابراہیم نے بخوبی محسوس کیا کیونکہ شہر بانو ہمیشہ چائے خود لے آتی تھی۔ شہر بانو نے اپنی چائے اٹھا لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ابراہیم نے اس بات کا بخوبی محسوس کیا کہ شہر بانو ہمیشہ اس کے کپ اٹھانے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ ان 15 برسوں میں اس نے کبھی ایسا کیا ہو۔ میرا کوئی قصور ہو تو بتا دیں، محض اتنا کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کہ اس کی جان اس کی انگلیوں کے پوروں میں سمٹ آئی تھی۔ بہت دیر تک ابراہیم لفظ ڈھونڈتا رہا اور وہاں بے حد خاموشی چیخنے چلانے لگی۔ دل اور دماغ میں حلول کرتی اس خاموشی کو آخر ابراہیم نے ہی توڑ کے جانے کی جلدی بھی اسی کو تھی۔ شہر بانو تو کب کی پتھرا چکی تھی۔ دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، مگر تم ویسی نہیں ہو جیسا میں چاہتا تھا۔ میں سمجھتا رہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب بدل جائے گا اور تم ویسی بن جاؤ گی جیسے ہمیشہ میں نے سوچا تھا۔ ہم 2 الگ طرح کے انسان ہیں، ایک جیسے نہیں۔ ہماری زندگی دیکھنے کا ڈھنگ بالکل مختلف ہے۔ ہماری زندگی کی جانب اپروچ الگ ہے۔ تمہاری شخصیت مجھ سے فرق ہے۔ ہمارا سب کچھ الگ ہے، ہاں سب کچھ ہی الگ ہے۔ شہر بانو نے دل ہی دل میں اس کی بات کو دہرا دیا۔ اسے تواتر سے گزاری گئی اپنی زندگی کی بے رحم راتیں یاد آنے لگی۔ ابراہیم کا اجنبی رویہ یاد آنے لگا۔ اسے بغیر دیکھے اس کے پاس سے تیزی سے گزرنا یاد آنے لگا۔ ابراہیم شہر بانو کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اپنے دل میں وہ یہ حقیقت اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے شہر بانو سے صرف مانوسیت ہے، محبت کبھی نہیں رہی، اور بسمہ کی زندگی میں چلے آنے سے وہ مانوسیت بھی تحلیل ہو گئی تھی۔ میری شخصیت آپ سے الگ ہے، شاید یہی کہا تھا آپ نے۔ اپنے سوال کا جواب جاننے کے لیے وہ چند ثانیے خاموش رہی۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے گویا ہوئی۔ ابراہیم، شخصیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی بات، اپنا سوچ، اپنا طریقہ، یہی شخصیت ہوا کرتی ہے؟ اگر ہاں تو میری شخصیت آپ سے الگ ہو نہ ہو پر آپ کی تابع ضرور ہے۔ اس 4 دیواری میں کس شخصیت کی امید لگائے بیٹھے تھے آپ اتنے برسوں سے؟ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو میرے بدلنے کا انتظار رہا، مگر میں صرف آپ کے مقرر کردہ قاعدے قانون میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس کا احساس آپ کو نہیں ہوا؟ شاید میں نے زندگی میں آپ پر بہت آسان کر دی تھی۔ آپ کو کبھی مخالفت کا سامنا نہیں رہا۔ اس گھر میں بڑی ایک ایک چیز آپ کی مرضی سے یہاں رکھی گئی ہے۔
یہاں تک کہ میں بھی۔ شخصیت کیا ہوتی ہے یہ مجھے کبھی کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ سکھایا گیا تھا تو فقط اتنا کہ کچی مٹی کو مرد کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا ہے، پھر وہ جیسے چاہے اسے بنائے، سجائے، سنوارے، توڑے، پانی میں بہا دے، یہ کہیں رکھ کر بھول جائے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ پھر یہ اس کا کام ہے کہ اس کو کیسی شکل دیتا ہے۔ میری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس کچی مٹی کو کوئی شکل دینے کی کوشش نہیں کی۔ بھلا کبھی دیکھا ہے کہ مٹی نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو تعمیر کر لیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسے تو اللہ بھی نہیں کرتا، جو انسان کو اس زمین پر اتار کر جیسے پھول سجاتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی کا رنگ ڈھنگ بشر کی مٹی میں شامل کرتا ہے، وہ بھی اپنے حکم کے مطابق اپنی بنائی ہوئی روح جسم میں داخل کر دیتا ہے، اور بندہ پھر بھی ویسا مکمل طور پر دکھتا ہی نہیں۔ یہاں تو ہم خدا سے ضد باندھے بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ کا معیار میں کہاں سے لے کے آتی؟ خود کلامی دھیرے دھیرے اسے برسوں پرانے احساس میں لے جانے لگی تھی، اور اس کی آواز بتدریج دھیمی ہوتی گئی۔ میں کہاں سے آپ کے معیار لے آتی بھلا؟ شاید آپ نے شروع سے ہی یہ مان لیا تھا کہ آپ معتبر ہیں، اور میں نے پہلے دل سے ہی خود کو ادنا اور کمتر محسوس کیا۔ ہمیں تو ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہی باندھا گیا تھا، مگر آپ ہمیشہ خود کو 2 قدم آگے ہی رکھتے رہے۔ آپ کو کبھی پسند نہیں کہ میں آپ کی پلیٹ کا کھانا بھی آپ سے بانٹ سکتی کہ آپ بہت نفاست پسند ہیں۔ ہاں، ہم الگ الگ ہی ہیں شاید۔ آپ کبھی میری پسند کا رنگ نہیں پہنتے، کیونکہ آپ خود اپنے آپ میں بہت مکمل ہیں۔ کسی بہتری کی گنجائش نہیں۔ ہاں، ہم الگ الگ ہی ہیں۔ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے دکھ اس کی آنکھوں میں امڑ آئے تھے۔ ہم الگ ہی ہیں، ہم علیحدہ ہی ہیں کہ آپ کو اپنا وقت بہت عزیز رہا، اور مجھے آپ عزیز ترین رہے، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر۔ کوئی سنے تو کیا کہے گا؟ وہ اداسی سے مسکرائی کہ ایک ماں کو اس کے بچوں سے زیادہ ان کا باپ عزیز ہے۔ اب دھیان آتا ہے کہ آپ کبھی مجھ میں دلچسپی نہیں رہی۔ میں کب سوئی، میں کب جاگی، یا کبھی رات بھر نہ سوئی، آپ نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ آپ کے ایک اصول پرست انسان ہیں۔ آپ دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے۔ جسے عورت اپنا حق سمجھتی ہے، جس در اندازی کو عورت اپنا تحفظ سمجھتی ہے، آپ اس حق کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، شخصی آزادی کا نام دے دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی میرے آنسو نہیں پوچھے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک میں بے حد جذباتی تھی۔ میں نے تو رونا بھی کب کا چھوڑ دیا۔ شہر بانو تکلیف کے پل صراط پر ذرا دم لینے کو رکی، اور تواتر سے بہتے ہوئے آنسو کو صاف کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ جس کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہ ہو تو وہ رونا تو چھوڑ دیتا ہے ابراہیم، مگر اس کا درد، اس کی تکلیف مٹتی نہیں ہے۔ ہاں، ہم اور آپ مختلف ہیں، مگر مختلف لوگ ایک ساتھ نہیں رہتے، ایک ساتھ رہ نہیں سکتے۔ محبت تو سب ہو سکتا ہے، مگر محبت ہو تو۔ مجھے افسوس ہے ابراہیم کہ آپ اتنے سال اذیت میں گزار رہے ہیں، مگر آپ مجھ سے جھوٹ بولتے رہے۔ میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، ابراہیم نے سپاٹ انداز میں کہا۔ تو یہ سب کیا تھا جو ہم یوں ایک رشتے میں رہتے رہے؟ یہ سب کیا تھا؟ میں نے کبھی محبت کے دعوے نہیں کیے شہربانو۔ رشتے میں رہنا اور محبت میں رہنا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور رہوں گا، مگر میں نے کبھی بھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا، اور یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شہربانو کا بے اختیار بولے چلے جانا ابراہیم کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ آپ کی زندگی پر آپ کا حق ہے، بے حد، بے حساب۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو یہ سمجھتی رہی کہ آپ پر مجھ کو کوئی حق حاصل ہے۔ حق محبت کا اعزاز ہوا کرتا ہے۔ ہاں، حق تو محبت کا اعزاز ہوتا ہے۔ میں اتنی ہی نہ سمجھ ہوں جتنا آپ سمجھتے رہے۔ رشتہ اور محبت واقعی 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ ہم صرف ایک ہی رشتے میں تھے،
میں سمجھتی رہی کہ رشتے میں رہنا ہی محبت کی ضمانت ہے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ بہت فطری سی بات ہے کہ آپ کو اپنے جیون ساتھی سے بھی محبت ہو جائے۔ تو یہ محبت تھی جو میری ہر تشنگی کا باعث تھی۔ اوہ، بات کہتے کہتے شہربانو پر یہ کیا ادراک ہوا تھا، اسے ابراہیم کی بات کی سچائی معلوم ہو گئی تھی۔ ایسی گرہ کھلی تھی کہ زندگی کا تانا بانا ہر قید سے آزاد ہو کر دور دور تک بکھرتا چلا گیا۔ رات کے اندھیرے میں دور کہیں پرندہ چلایا تھا۔ رات نے شہربانو کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ نومبر کی ٹھنڈی یک بستہ رات اس کی رگ و میں سرید کر گئی تھی۔ رات کی سیاہی اس کے بدن اور روح میں یکساں حلول ہو رہی تھی۔ دکھ کسی ماہر رنگریز کی طرح اس پر اپنا کام کر رہا تھا۔ یہ کیسا وار تھا تقدیر کا کہ اس کی ہر تدبیر فنا ہو گئی تھی۔ اس کی ریاست کا محل ایک آن میں زمین پر آ رہا تھا، خود ہی اپنا اس پر منکشف ہو گیا تھا۔ تو وہ گزرے ماہ و سال، میری زندگی کی اتنی بڑی حقیقت، محبت محبت محبت۔ اگر کسی انسان کے ساتھ رہنے یا زندگی گزارنے کا یہی ایک بنیادی اصول آپ کے پاس تھا تو آپ نے اتنے سال کیسے گزار لیے؟ کیسے گزار لیے اتنے برس؟ محبت نہیں تو کیا تھا؟ آپ کو مجھ سے کبھی محبت نہیں تھی؟ ابراہیم کا اس سے گریز، اس کا ہاتھ جھٹک دینا، ہر وقت نظر چرائے رہنا۔ شہربانو کے ذہن میں سارے منظر گھومنے لگے۔ نہیں تھی نا؟ آپ نے ابھی کہا، پھر سے کہیں، بار بار کہیں تاکہ مجھے یقین ہو جائے، کیونکہ میں یہ سب جانتی ہوں مگر آج تک یقین نہیں کر پائی تھی۔ آپ بار بار کہیں تاکہ مجھے یقین آ جائے۔ شہربانو کے انداز میں دیوانگی نمایاں تھی، وہ شاید ہسٹیریکل ہو رہی تھی۔ پہلا خیال ابراہیم کے ذہن میں یہی آیا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر ابراہیم کے قریب آئی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ ایسے مت کہو شہربانو۔ ابراہیم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ محبت نہیں تھی نا؟ آؤ یہاں بیٹھو، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ابراہیم نے اسے پاس پڑے صوفے پر بٹھانا چاہا۔ محبت نہیں تھی نا؟ ایسے مت کہو، بعد میں بات کریں گے۔ ایسا مت کہو، شہربانو جیسے پھنکاری تھی۔ ایسا مت کہوں تو اور کیسے کہوں؟ عاجزی سے، جیسے منوعن آپ کی ہر بات پر جو سر جھکاتی آئی ہوں ویسے کہوں، یا سرے سے کچھ کہوں ہی نہ جیسے آپ کرتے ہیں؟ آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر سکتی کبھی بھی۔ اچھا نہیں لگتا نا آپ کو؟ اس کا سانس تیزی سے آ جا رہا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ غصے سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ابراہیم کے لیے شہربانو کا یہ رد عمل بے حد حیران کن تھا، اس قدر کہ وہ شہربانو کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ اس گھر کی 4 دیواروں نے یہ لہجہ اور اس قدر اونچی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ ابراہیم کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے شہربانو کو انہوں نے پہلی بار دیکھا ہو۔ اس قدر شاکی تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زندگی کے بہت سخت لمحے بھی شہربانو پر گزرے تھے مگر اس روپ میں وہ کبھی نہیں دکھائی دی تھی۔ اور شہربانو ابراہیم کو جیسے سمجھی ہی اب تھی۔ جو کمی وہ پچھلے 15 سال میں وہ محسوس کرتی آئی تھی، وہ کمی آج پل کر کے جوان ہو گئی تھی۔ وہ کمی اپنے پورے بت کے ساتھ اس کے سامنے آیا تھی، برہنہ بدنما دیوار کی مانند، جسے کسی اعلیٰ درجے کی پینٹنگ سے ڈھانپ کر کئی برس رکھ کر چھوڑا ہو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ، وہ اپنے تنفس پر قابو پاتے ہوئے بولی، پھر بات کریں گے، ابھی تم سو جاؤ۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ شہربانو کا بس نہ چلتا تھا کہ ابراہیم کا گریبان ہی پکڑ لے۔ بدتمیزی مت کرو میرے ساتھ، آپ مجھے بدتمیزی پر اکسائیں مت۔ کیا چاہتی ہو؟ ابراہیم کو لگا کہ وہ شاید اب ہی ہاتھ اٹھا دے گا۔ میں جو کچھ چاہتی ہوں تو کر گزرتی، جھوٹ کے قلعے نہ بناتی، کسی انسان کی اتنی تذلیل نہ کرتی جو آپ نے میری کی ہے۔ مجھے جواب دے، کیا چاہتے ہیں اب آپ؟ میں ہی باہر چلا جاتا ہوں۔ ابراہیم اسٹڈی کا دروازہ زوردار طریقے سے بند کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ شہربانو کو خود کو سنبھالنے میں کافی وقت لگا تھا۔
وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے چاہ کر بھی قدم اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ ابراہیم کی گاڑی شاید گیٹ سے باہر نکل چکی تھی۔ ابا مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، یہ میری بڑے صبر والی اور بڑی درویش بیٹی ہے۔ اپنی مرحومہ بیوی کی آواز کی باز گشت مارے صحن میں چکرانے لگی تھی۔ ابا اپنی صبر والی بیٹی سے دوسرا سوال نہ کر پائے تھے۔ چائے رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ ڈگمگایا اور پیالی الٹ گئی۔ گرم چائے کے چھینٹے پڑنے پر بھی اس نے اف نہ کی تھی۔ وہ ایسی ہی ہو گئی تھی، بے حس، بے درد، گمسم اور بات بات پر غصہ کرنا والی، جو خود سے بولتی تو بے حد بولتی اور جو چپ رہتی تو ہفتوں اس کی آواز سنائی نہ دیتی۔ ابا چپ چاپ کمرے کے باہر آنسو پی لیتے، سجدوں میں اس کے لیے روتے، رب کو اپنی عزت کے واسطے دیتے، اپنے سفید بالوں پر رحم مانگتے، مگر انہیں لگتا رب خاموش ہے۔ رب خاموش رہا۔ ابا ابراہیم کے پاس گئے۔ اس نے فقط اتنا کہا کہ خود گئی ہے اور اب میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور پھر دیر تک ابراہیم خاموش رہا۔ پھر ابا بھی خاموش ہو گئے، بے حد خاموش، بات بے بات اپنے بچپن کے بارہا دہرائے ہوئے قصے سنا کر اسے ہنسانے والا ابر پتھر ہو گیا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے باہر جاتے ابا کے قدموں کی چاپ اس کے دروازوں کے سامنے روز چند لمحوں کے لیے رک جاتی۔ ابا کا چشمہ جو ہمیشہ اخبار کے اوپر دھرا رہتا تھا اب اپنے غلاف میں ہی لپٹا رہتا ہے۔ منہ اندھیرے، با آواز سے بلند یاسین پڑھنے کی آواز جو ہمیشہ صحن سے آیا کرتی تھی اب مدھم آواز میں کمرے سے آیا کرتی ہے۔ ابا اس سے نظریں چراتے تھے یا اسے غور سے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ جان نہیں پائی تھی۔ اسے اپنے باپ سے کوئی گلہ نہیں تھا، مگر جھجک ضرور تھی۔ ایک رات رب سے قرار مانگتے مانگتے انہیں قرار آ ہی گیا تھا، دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ ابا نے شہربانو کو اپنی چھوٹی سی بیٹی مان کر اس کی پرورش کر دی تھی۔ اب وہ اسے بات کرنے پر اکسانے لگے۔ جو وہ بولتی تب بھی خاموشی کا گمان ہوتا۔ ایک بات جو ابا نے سب سے زیادہ محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اذان کی آواز سن کر وہ مضطرب ہو جایا کرتی تھی، اور کبھی نماز قضا نہ کرنے والی شہربانو کو انہوں نے ایک نماز ادا کرتے نہ دیکھا تھا۔ ان کے لیے یہ بہت حیرت انگیز اور نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ اس نماز سے محبت ابا اچھی طرح واقف تھے۔ شہربانو بہت بدل چکی تھی، تبدیل ہو چکی تھی، یہ بات بہرحال ماننا پڑی تھی۔ چلتی پھرتی خاموشی سے اپنے کام نپٹاتی شہربانو اس شہربانو سے بے حد مختلف تھی جسے ابا نے اوائل جوانی میں اس گھر سے رخصت کیا تھا۔ یہ شہربانو بات بے بات مسکرانے والی تھی، پھرتی سے اپنے سارے کام نپٹا کر اس کی گود ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب کھلی رہتی تھی۔ ابا نے پہلے اخبار پڑھنے پر اکثر ان کی نوک جھونک ہو جایا کرتی تھی اور نتیجتاً انہیں اخبار کے صفحات پلٹتے پڑتے تھے۔ ابا کو وہ دن آج تک یاد تھا جب مائیوں کے پیلے جوڑے میں وہ ایک طرف کھڑی گھر میں پھول لگواتی تھی اور دوسرے ہی پل وہ مہمانوں کے بستر سمیٹنے میں لگی تھی۔ ابا اور اس کے گھر کا آنگن اس شہربانو سے مانوس تھا۔ اس سخت دل شہربانو کو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب تو لہجے میں اتنی کڑواہٹ اور طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ ابا کو غور سے اس کا چہرہ پڑھنا پڑتا تھا اور بعض اوقات دھیان سے دیکھنا پڑتا کہ وہ سانس بھی لے رہی ہے یا نہیں۔ بچے نہیں آئے؟ آج 2 ماہ بعد ابا نے اسے دریافت کیا۔ نہیں۔ وہ درشتی سے بولی، آئیں گے بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کا دماغ ایک دم شل ہو جائے گا۔ ہتھیلیاں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں۔ نماز نہیں پڑھی؟ نہیں۔ پڑھ لیا کرو، دل کو سکون ملتا ہے، ابا نے نرمی سے کہا۔ سکون؟ مجھے سکون آ گیا ہے اور مزید کی طلب نہیں رہی۔ ایسے نہیں کہتے۔ ابا کی آواز میں تنبیہ تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا، کھانا کھایا ہے؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ جاؤ آرام کر لو۔ آرام ہی ہے مجھے۔
وہ کھوئے ہوئے لہجوں میں بولی، تھک گئی ہوگی نا بیٹا، جاؤ سو جاؤ، میں عشاء پڑھنے جا رہا ہوں، تم بھی پڑھ لینا۔ میں کیوں نماز پڑھوں؟ کس لیے؟ مجھے کچھ نہیں مانگنا۔ شہربانو کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ابا کا دل ڈر گیا۔ شہربانو حیرت سی حیرت تھی۔ یہ کیا بات کہی بیٹا؟ اللہ ناراض ہوتا ہے، نا امیدی کفر ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں فکر کرتی ہو؟ میں 5 سال کی نہیں ہوں ابا، اللہ ناراض کیوں ہوگا؟ ساری دنیا اس سے مانگتی ہے، ایک میں نہ مانگوں گی تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اور نا امیدی یہ کیا ہوتی ہے؟ جس سے امید ہو وہی نا امید ہوتا ہے، وہ تو پھر اللہ ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو کوئی فرق پڑے بھی کیوں؟ وہ ابراہیم جیسے لوگوں کا دل کھول کر عطا کرتا ہے، ضد، انا، غرور، سب کچھ۔ شکر کرنے والوں میں نے ہمیشہ آپ جیسے ہی دیکھا ہے، جس سے آپ کو ڈر لگا رہتا ہے، نہ دنیا کا فرائض کی ادائیگی کا، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، ٹھیک ایسے ہی لوگوں کو اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ کیا جن لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا انہیں کچھ نہیں ملتا؟ سب ملتا ہے اور بہت وافر ملتا ہے۔ ایسے لوگ بے خوف ہو کر جیتے ہیں، انتہائی بے خوف ہو کے، انہیں کسی کے خوف سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ دنیا ساتھ چلے نہ چلے انہیں اس کا بھی خوف نہیں۔ اپنے ہونے کے لیے انہیں کسی گارنٹی یا سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ استطاعت ہونے کے باوجود اللہ کے گھر نہیں جاتے کیونکہ انہیں ضرورت نہیں۔ ہم سفر ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ان کو عادت نہیں۔ زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ آپ نے مجھے ہمیشہ نماز پڑھنا سکھایا۔ آپ کی فطرت مجھے ورثے میں مل گئی تھی۔ میں نے لوگوں پر اندھا اعتماد کیا، ٹھیک آپ کی طرح اعتبار کیا، ٹھیک آپ کی طرح۔ مجھے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا کی جاگیریں آپ نے سونپ دی۔ برداشت، برداشت، برداشت۔ ایسا کوئی دن نہیں چاہتا کہ میں نے اس ٹھیک ہو جائے والے ایک دن کا انتظار نہ کیا ہو۔ ایسی کوئی نماز نہیں گزری میری عبادت میں جس میں میں نے شکر نہ ادا کیا ہو۔ ایسا کوئی دن نہیں جاتا کہ میں نے اللہ کو بھول کر سانس لی ہو۔ ایسا کوئی دن نہیں جاتا جب قرآن کی آیتوں کے ترجمے میرے ذہن میں گونجتے نہ ہوں۔ اگر اس سب میں میری نجات ہوتی، میرے خزانے اس میں دبے ہوتے تو آج وہ شخص میری قدر کرتا۔ میں فنا ہوئی اس کے لیے، اس لیے کہ آپ نے مجھے فنا ہونا سکھایا۔ میں جھکتی رہی اس کے لیے، اس لیے کہ وہ آپ نے مجھے صرف جھکنا سکھایا۔ آپ نے ظلم کیا میرے ساتھ، بہت ظلم کیا ابا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، اس کی ہنسیاں بند گئی۔ آپ نے مجھے نماز میں پڑھنے والی دعائیں سکھائیں، مگر وہ لفظ نہیں بتائے جو اللہ کو میری بات سمجھا سکتے۔ آپ نے مجھے نماز کی نیت بتائی، مگر انسان کی نیت جاننا نہیں بتایا۔ آپ نے نماز کی تکبیر سمجھائی، مگر اللہ کا بندہ کس طرح متوجہ ہو یہ نہیں سکھایا۔ آپ نے رکوع کے آداب بتائے، مگر جب روح کسی رشتے میں رکوع جار کے تو لوگ اس کے کندھوں پر سوار ہو کر اگلی منزلیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ سب بتانا آپ بھول گئے۔ آپ نے طویل سجدوں کو افضل بتایا، مگر یہ کیوں نہیں بتایا کہ سجدے کے دوران یہ باہر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا کہ رب کو راضی کر سکوں، مگر وہ گن نہیں سکھایا کہ میں ایک بندے کو راضی کر سکوں۔ میں 5 برس کی شہربانو نہیں ہوں ابا۔ اللہ کے ہیبت ناک خاکے سے آپ مجھے ڈرائیں گے؟ ایک لمبی چپ کو حصار میں لیے ہوئے تھی، وہ خاموش اور قریباً سکتے کے عالم میں یہ حزین سن رہی تھی۔ کب وہ خاموش ہوئی، کب اس کے آنسو تھمے، انہیں اندازہ نہیں ہوا۔ میں لادین نہیں ہوں، مگر مجھے رک کر سوچنا پڑ گیا کہ ایسا کیا غلط کیا میں نے کہ اللہ کو میرا ایک سجدہ بھی پسند نہیں آیا۔ میں نے تو ہر سجدے میں دل بھی رکھا اللہ کے سامنے، صرف جسم نہیں جھکایا، صرف ماتھا نہیں رکھا، دل رکھا ابا، روح رکھی۔ اس نے نہ سنی، اس نے نہ سنی میری۔ اس نے کہا ہے نا کہ نماز اور صبر میں سکون ڈھونڈو۔ میں نے ڈھونڈا، نہیں ملا۔
بہت ڈھونڈا نہیں ملا۔ کیا اس نے آپ کی سنی؟ آپ کی بیٹی اس طرح آپ کے دروازے پر بیٹھی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ کی سنی؟ میں گواہ ہوں، اللہ خود شاہد ہوگا کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑی، کبھی نہیں، تندرستی میں، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، ہر جگہ میں نے آپ کو نماز قضا کرتے نہیں دیکھا۔ کیا اچھا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ۔ اس کے آنسو تھم چکے تھے، مگر شدت غم سے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ بولے، کیا اچھا کیا اس نے آپ کے ساتھ۔ ابا دم سادے صرف سن رہے تھے، کوئی سوچ، کوئی زاویہ، دنیا کی کوئی چیز اس وقت ان کے دماغ میں نہیں تھی۔ وہ سب بھول گئے تھے، سب کچھ بھول گئے تھے، یہاں تک کہ وہ سامنے بیٹھی شہربانوں کو بھی۔ صرف حصے سماعت تھی جس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے وہ شہربانوں کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی اجنبی ہو۔ مجھے رونا نہیں آتا ابا، میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے۔ مجھے قرآن کی آیتیں حرف بحرف یاد ہیں جو آپ نے مجھے نماز میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر مدد نہ پاؤ گے۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ اور صبر کرو، اللہ کا نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر مدد نہ پاؤ گے۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نا، یہ نصیحت۔ تم کو میرے فیصلے پر یقین نہیں؟ وہ چپ رہی۔ بتاؤ، یقین نہیں میرے فیصلے پر؟ ابراہیم سے شادی کا فیصلہ آپ کا تھا ابا۔ اس کی آواز پست تھی۔ وہ تمہاری ماں کا فیصلہ تھا۔ ابا سنجیدہ آواز میں گویا ہوئے، زندگی کی اونچ نیچ اس کو کہتے ہیں، سوچ سمجھ کر دستخط کرو، میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ اس نے ابا کی طرف دیکھا۔ دستخط کر دو، یہ کہہ کر ابا نے کتاب دوبارہ کھولی۔ وہ شہربانوں کو اپنے اور ابراہیم کی ملاقات کو احوال سنانا نہیں چاہتے تھے۔ ابراہیم نے جو خود باتیں کی تھی ابو نے بخوبی سمجھ گئے تھے۔ نہ ہی وہ شہربانوں کو اپنے گھر واپس لانا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش تھی۔ وہ خدشات جو ابا کو پہلے دن سے لاحق تھے، بدترین بن کر سچ سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم کو پیسے کا خمار اور غرور ہی تھا، مگر وہ اتنا بددماغ ہو چکا تھا کہ اس کا اندازہ انہیں اس سے کی گئی 10 منٹ کی ملاقات میں ہو گیا تھا۔ ابا کو اپنی بیٹی کی ہمت کی داد دینا پڑی۔ وہ مرد تھے اور اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ایک مرد جب کسی عورت کے بارے میں اس لہجے میں بات کرے جس میں ابراہیم نے شہربانوں کے بارے میں بات کی تھی، تو یقیناً وہ اس رشتے کو قائم رکھنے پر راضی نہیں تھا، اور یقیناً بزدل بھی تھا جو یوں چپ سادھے بیٹھا تھا۔ اس کی مشکل وہ خود ہی آسان کر آئے تھے کہ وہ خلا کے کاغذات جمع کروا دے یا وہ طلاق کے کاغذ بھجوا دے گا۔ ابا کے لہجے میں ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ کاغذات رکھے وہ مسلسل اپنے ابا کے چہرے کو تحریر اور ضبط کر کے سنجیدگی کو سوچے جا رہی تھی۔ اس نے قلم اٹھایا تھا۔ میرے بچے، اس کا ہاتھ لرز گیا۔ میں اپنے بچوں کی تربیت خود کروں گا، اچھی اور بہترین۔ ابا کے ذہن میں ابراہیم کے الفاظ کی آندھیاں چل رہی تھی۔ کیا شہربانوں نے تمہاری اولاد کی پرورش ٹھیک سے نہیں کی؟ اگر اس کی اپنی تربیت اچھی ہوئی ہوتی تو وہ شاید کر لیتی۔ ابراہیم کے جملے نے ان کی تربیت پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ شاباش ابراہیم، جو تربیت تمہاری ہے وہ مجھے اس ایک جملے نے سمجھا دی ہے۔ ابا نے شاید زندگی میں خود پر اتنا ضبط پہلے نہیں کیا تھا۔ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ ان کا انداز درست تھا۔ آپ کی بیٹی نے نہیں بتایا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ مجھ سے یا کسی اور سے بھی۔
ابا تحمل سے بولے، اصولاً تمہارے میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ نہ جانے وہ یہ جملہ کیسے کہہ گئے۔ دوسری وہ شادی کرنا چاہتی، اس کے انداز درست تھا۔ میرے اپنے اصول ہیں، میں آپ کے مطابق نہیں چلتا۔ وہ تو تمہارے بتائے ہوئے اصولوں پر چلی تھی یا نہیں؟ ان کی آواز قدرے اونچی ہو گئی تھی۔ یہ میرا آفس ہے انکل۔ ابراہیم نے ان کی آواز اونچی جب سنی تو فوراً بیزار ہو گیا۔ تم کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہر مہینے پیسے بھجوا دیا کروں گا۔ احسان جتاتا لہجہ، اسے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت ہے۔ بیٹی کا باپ ہونا بھی کتنا کٹھن ہے۔ ابا کو داد دینا پڑی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بے مروتی کی انتہا تھی۔ ٹھیک ہے، کاغذ بھجوا دو گے یا کھلا کے کاغذات بھیجوں؟ بے اختیار ابا کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا جس پر انہیں خود بھی حیرت ہوئی۔ میں بھجوا دوں گا۔ ابا دیر تک ابراہیم کو دیکھتے رہے، جیسے سب کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر کہہ نہ پا رہے ہوں۔ واپسی کا وہ سفر ان کے لیے آسان تو نہیں تھا، مگر نہ جانے دل کیوں جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا تھا۔ محرم ہم سفر